لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، ماہ صیام جو اللہ کا مہینہ ہے اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی نے خطبہ شعبانیہ متوجہ کیا کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے سوال کرو بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، اور قلوب طاہرہ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، کہ اللہ تمہیں جو ہے توفیق دیتا کہ تم روزہ رکھو اس مہینے میں، اور یہ بھی توفیق دے کہ اس کی کتاب کی تلاوت کرو۔ دیکھیں، تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں جو ہے نبی نے فرمایا کہ من تلا آیۃ من القرآن یا من الکتاب، یعنی جو ہے کوئی بھی ایک آیت اگر قرآن سے پڑھے، کوئی بھی ایک آیت پڑھے، قرآن سے ایک آیت پڑھے، کتاب خدا سے ایک آیت پڑھے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے ختم قرآن کیا اس نے۔ تو آپ دیکھیں کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ جس طریقے سے پچھلے سال جو ہے سورہ دہر کی جو ہے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اسی چینل حسینی چینل کے ذریعے آپ کی سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی جو ہے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ مومن میں جو ہے جو باتیں ہیں اس میں غور طلب باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم۔ دیکھیں پہلے ہی جو ہے آیت جو ہے حام میم ہے، حامیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حامیم سے جو ہے سورے جو شروع ہوتے ہیں، ہے نا، شروع ہونے والے سورے جو ہیں جتنے ہیں وہ 7 ہیں، یعنی 7 سورے ایسے ہیں جس میں حامیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اور حامیم سے شروع ہونے والے جتنے بھی سورے ہیں یہ سب مکی ہیں، یعنی مکے میں جو ہے یہ سورے نازل ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو اس سورے میں جس طرح سے آگے بیان کیا جائے گا، ابھی مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے لب لباب بیان کیا جا رہا ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سورے میں کیا ہے اور کس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اعتقادی مسائل کا تذکرہ ہے، عقائد کے سلسلے میں، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کہتے کس سے ہیں، اس کا بھی تذکرہ، عقیدے کے بارے میں، عقائد کے بارے میں تذکرہ اس میں ہے، اور دین کے اصول کے بارے میں، دین کے مبانی کے بارے میں، کہ دین کا مبنی کیا ہے، مذہب کا مبنی کیا ہے، اصول کیا ہیں، اصل کیا ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے ہر چیز سے پہلے عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح انجام دے تو اس کی شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر وہ عمل صالح جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اس میں یعنی اس سورے میں جو ہے پروردگار نے جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ قہر کرے گا، اللہ کا لطف و کرم کے کیسا ہے، اور اللہ نے انذار بھی کیا ہے، ڈرایا ہے، یعنی آخرت کے سلسلے میں کہ تم جو ہے روز قیامت تمہارے لیے عذاب ہے اگر تم برے کام انجام دو گے۔ اس کے بعد بشارت بھی دی گئی ہے اس میں، یعنی جنت ملے گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اور باقاعدہ مستکبرین اور جبارین جو افراد ہیں ان سے جو ہے مبارزہ منطقی مبارزہ، یعنی کس طریقے سے انسان اپنے عقل کا استعمال کر کے اس سے مبارزہ کر سکتا ہے، اس سے جو ہے کہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو پیش کر سکتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے
یعنی لطف کرم پروردگار کا اس میں کس طرح سے انسان کے لیے حاصل ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وہی مسئلہ ہے کہ دو طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ والے کون ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کون سے افراد ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے کو ڈھالیں اور اپنے کو پیش کریں۔ اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ موسیٰ اور فرعون کی جو داستان ہے، جو واقعات ہیں، جو اس زمانے کی باتیں ہیں، اس میں سے ایک ہیں مومن آل فرعون کے نام سے۔ مومن آل فرعون سے مربوط باتیں موجود ہیں اس کے اندر، یعنی اس سورہ میں جو ہے مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہراً یہ سب فرعون، یہ تو مومن آل فرعون جو ہے فرعون کے ساتھ رہتے تھے، لیکن باطن میں یعنی دل کی گہرائیوں سے موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے، اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان کے اندر ہوشیاری پائی جاتی تھی، مدبرانہ انداز تھا، اور اس طریقے سے موسیٰ کا دفاع کرتے تھے، موسیٰ کی حمایت کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دفاع کرتے تھے، اور ان کو جو ہے ہر طریقے سے محفوظ رکھتے تھے، یعنی فرعون کے دربار میں تھے، فرعون کے ساتھ تھے، لیکن دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مانتے تھے اور موسیٰ کا ساتھ دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس سورہ کا نام بھی جو ہے مومن اس وجہ سے پڑا ہے کیونکہ مومن آل فرعون کی مجاہدت، جو ہم مجاہدت کہتے ہیں کوشش، یعنی مقابلہ جو فرعون سے کیا ہے انہوں نے، اور 20 آیات سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں، 20 سے زیادہ آیتیں اس میں ہیں جس میں مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً جو ہے 1/4 آیتیں ہیں جس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ مومن آل فرعون کا تذکرہ جو ہے بہرحال مسلمانوں کے لیے جو ہے نمونِ عمل ہے اور اہل اسلام کے لیے، اسی لیے جو ہے اللہ نے مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے اسی زمرے میں تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایمان جو ہے اتنا قوی تھا کہ وہ باقاعدہ نبی کی حمایت کرتے تھے، نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ تبھی تو آپ غور کریں کہ یہاں بحث ہوتی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی۔ ارے بندے خدا اتنا یاد رکھے انسان کہ کون تھا اس زمانے میں جو نبی کا ساتھ دیتا، کون دے رہا تھا؟ یہاں تک کہ جو ہے عرب کے لوگ آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ جو نیا دین اور نیا مذہب نئی باتیں لے کر آئے ہیں وہ نہ لائیں، ہمیں اگر ان کو حکومت چاہیے تو ہم حکومت دیں گے، اگر ان کو کوئی عورت یعنی جس شادی کرنا ہو کسی لڑکی سے تو ہم وہ بھی کر دیں گے، پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ یعنی اب آپ غور کریں کہ ہر طریقے سے چاہتے تھے کہ نبی جو ہے اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو جناب ابو طالب سے جب یہ جملہ کہا تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی جناب رسالت مآب سے جملہ کہا کہ یہ لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔ تو جناب رسالت مآب نے ایک جملہ کہا کہ چچا جان، یہ ہمارے ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دیں تو بھی جو ہے اپنے مشن سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ غور کریں، اس میں غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو فوراً کہا کہ یا نبی اللہ، آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے محافظ بھی ہیں، ہم آپ کے معاون بھی ہیں، ہم آپ کے مددگار بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو تمام باتیں غور کرنے کی ہیں۔ جناب ابو طالب کے ایمان کی بہترین دلیل اسی میں ہے کہ جناب ابو طالب نے جو ہے بار بار جو ہے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور پھر نبی جو افضل الرسل ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کی فضیلت جو ہے 1,23,999 نبیوں سے زیادہ ہے، وہ یہ اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ معمولی بات ہے، عام الحزن یعنی حزن کا سال، غم کا سال، وہ سال پورا جو ہے غم کے لیے، حزن کے لیے قرار دیا نبی نے۔ اور باقاعدہ جو ہے
نبی جناب ابو طالب کی تعریفیں کرتے تھے، اور جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے نبی جو ہے مکے میں موجود تھے، اور محافظ کون تھا، حفاظت کون کر رہا تھا، جناب ابو طالب۔ بہرحال جو ہے گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک جملے میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں، آگے بڑھ جاؤں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کی بہترین دلیل یہ ہے کہ قدم قدم پہ نبی کا ساتھ دیا، نبی پر ایمان رکھتے تھے وہ۔ اب آپ غور کریں کہ اس سورہ کی فضیلت میں چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ الحوامیم تاج القرآن، یعنی نبی فرماتے ہیں کہ حوامیم کہتے ہیں جو حامیم سے شروع ہوئے سورے ہیں، جو 7 سورے ہیں، یہ قرآن کے لیے تاج ہیں، یعنی کہ اہمیت زیادہ اتنی ہے کہ تاج القرآن اسے کہا گیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الحوامیم، ہر چیز کے لیے ایک مغز ہے، مغز کہتے ہیں جو دماغ میں ہوتا ہے، مغز۔ قرآن کا مغز جو ہے سورہ حامیم ہے، حوامیم ہے۔ اسی لیے جو ہے حامیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ریحان القرآن ہے، قرآن کے لیے جو ہے یعنی قرآن کا پھول ہے، ریحانہ کہتے ہیں پھول کو، خوشبو کو۔ تو یعنی حوامیم جو ہے، جو حامیم سورے ہیں، وہ بہرحال قرآن کے پھول ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوهُ بِحِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا، پس اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو اس کی حفاظت کے ذریعے، یعنی اس کی تلاوت کے ذریعے، یعنی اس سورے کو محفوظ کرو، حفظ کرو، یعنی حفظ کرو یعنی ذہن میں لے کر آؤ، یعنی حفظ کرو یعنی ذہن میں لے کر آؤ، حافظہ جسے کہتے ہیں، حفظ کرنا، حفظ کرو اور اس سورے کی تلاوت کرو۔ پھر جو ہے فرما رہے نبی کریم، بلکہ یہ روایت جو میں آپ کے ساتھ نقل کر رہا ہوں یعنی چھٹے امام کی حدیث ہے جو آپ کے ساتھ نقل کر رہا ہوں۔ ان العبد، یعنی بے شک بندہ جو ہے جب خواب سے بیدار ہوتا ہے، خواب یعنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، سو رہا تھا، سو کر بیدار ہوا، بیدار ہو کر جو ہے سورہ حامیم کو اگر پڑھتا ہے، جس تو حامیم سے شروع ہوئے سورے جو ہے پڑھتا ہے، تو اس کے منہ سے روز قیامت یعنی قیامت کے دن جو ہے یعنی مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی، اور ایسی خوشبو آئے یعنی مطلب مشک و عنبر کی جو خوشبو ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر خوشبو اس کے یعنی دل سے، اس کے منہ سے نکلے گی۔ اب آپ غور کریں، اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے جب سو کر اٹھتا ہے اور ان سوروں کو پڑھتا ہے، یعنی حامیم سے شروع ہوئے سورے جو ہے جب تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روز قیامت اس سورے کے پڑھنے والوں کے لیے اس طرح سے قرار دیا جائے گا کہ جو مشک و عنبر کی خوشبو ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خوشبو جو ہے اس کے یعنی منہ سے نکلے گی، اس کے دل سے نکلے گی مثلا، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے اس سورے کے پڑھنے والوں پر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ لیرحم، یعنی پروردگار جو ہے بے شک رحمت نازل کرتا ہے، تالیہا، جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، حامیم سے شروع ہوئے سوروں کی تلاوت کرتا ہے۔ وقارئہا، قارئ معنی قرات کرنے والا، تلاوت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس سورے کے پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس کا اثر جو ہے ہمسایہ اور ہمسایہ نہیں پڑوسیوں کی طرف جاتا ہے، دوستوں کی طرف جاتا ہے، رشتہ داروں کی طرف جاتا ہے، اور ساتھیوں یعنی جو نزدیکی ساتھی ہوتے ہیں ان پر بھی یہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اس سورہ کا فائدہ یہ ہے کہ خود قاری، خود تالی تلاوت کرنے والا جب سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، خود اس پر تو رحمت نازل ہوتی ہے، مہربانی نازل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں سب پر رحمت نازل ہو رہی ہیں، پڑوسیوں پر، دوستوں پر، رشتہ داروں پر اتنا اثر ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے یعنی عرش اور کرسی اور مقرب فرشتے جو اللہ سے قریب فرشتے ہیں، وہ سب اس کے لیے استغفار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اس سورے کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا، آپ یعنی جو حامیم سے سورہ شروع ہوا ہے اس کی تلاوت اگر کوئی انسان کرے گا
تو نتیجے میں روز قیامت جو ہے عرش بھی جو ہے استغفار کرے گا، کرسی بھی استغفار، اور مقرب فرشتے بھی جو ہے اس کے لیے استغفار، ملائکہ بھی جو ہے استغفار کریں گے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک روایت جو ہے جو نبی سے، یہ تو چھٹے امام سے نقل تھی، اور نبی سے جو روایت نقل ہے کہ یعنی حوامیم جو ہے 7، یعنی کتنے ہیں 7، وابواب جہنم 7، اور یہ جہنم کے دروازے بھی کتنے ہیں 7 ہیں۔ حوامین یعنی حامیم سے شروع ہونے والے سورہ کتنے ہیں 7، اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں 7۔ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر یعنی بیان کیا جا رہا ہے، نبی بیان کر رہے ہیں کہ تجیء کل حامیم منہا، جو 7 سورے ہیں، ہر سورے اگر کسی نے تلاوت کی ہے تو ہر سورہ جو ہے ہر جہنم کے ہر دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اور کیا آپ نے کھڑا ہو جائے گا، اور کہے گا، یعنی یہ سورہ کہے گا کہ اللہم لا تدخل من، پروردگار اس باب سے اس کو داخل نہ کر، من ھذا الباب، اس باب سے داخل نہ کر، من کان یؤمن بی ویقرؤنی، جو بھی مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری قرأت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اس کو اس دروازے سے داخل نہ کر، یعنی جہنم کے دروازے کے پاس جو ہے وہ سورہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اس کے اندر جو ہے مجھے داخل، یعنی اس کو داخل نہ کر اس جہنم میں، اس دروازے سے، جس نے جو ہے اس سورے کی تلاوت کی ہے۔ 7 سورے ہیں نا، 7 سورے ہر جگہ کھڑے ہو جائیں گے، ہر دروازے پر، اور روکیں گے باقاعدہ، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار اس میں جو ہے اسے داخل نہ کر جس نے جو ہے میری تلاوت کی تھی، مجھ پر ایمان لایا تھا۔ آپ غور کریں، یہ جو بہرحال جگہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے ایک نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی حامیم، جو مومن سورہ ہے حامیم کا، اس کی تلاوت کرے تو تمام ارواح انبیاء، مومن جو سورہ مومن ہے نا، اس کی تلاوت کرے تو تمام ارواح انبیاء اور صدیقین اور مومنین اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ فضائل جو ہے حاصل کرنے کے لیے تلاوت ضروری ہے، قراءت ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اگر انسان فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب تلاوت کرے گا تو ایمان و عمل میں استحکام پیدا ہوگا، استحکام نے مضبوطی پیدا ہوگی، یعنی باقاعدہ جو ہے انسان جب تلاوت قرآن کرے گا تو قرآن کی آیتوں کو ترجمہ پڑھے گا، جب قرآن کی آیتوں کو ترجمہ پڑھے گا تو اپنے اندر عمل کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوطی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے روایت میں موجود ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور یاد رکھیے گا ربیع قرآن جو ہے یعنی ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں قرآن کی بہار ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے اہمیت دی گئی ہے۔ ایک آیت کی تلاوت جو ہے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ ائمہ طاہرین کئی مرتبہ جو ہے قرآن کو ختم کرتے تھے، اہمیت بتائی جا رہی ہے، لیکن وہی ہے توفیق، اللہ کی طرف سے توفیق اسے حاصل ہو جائے۔ نبی نے تو کہا کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ تمہیں توفیق دے تاکہ تم روزہ رکھو اور تلاوت قرآن کرو، تلاوت کتاب خدا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، قرآن کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ورنہ روز قیامت قرآن جو ہے یعنی شکایت کرے گا۔ ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ ذہنوں میں لوگوں کے کہ اگر قرآن ہم نے شروع کیا تو مجھے ختم بھی کرنا پڑے گا، کیا پتہ میں ختم کر پاؤں؟ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ پورے مہینے میں ایک آیت بھی پڑھیں گے نا تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک سورہ پڑھیں گے تو جتنی آیتیں ہیں اتنا ثواب ملے گا، جتنا انسان پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا نا۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھے انسان، جتنا پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات کہتے ہیں کہ وہ سورے جو الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم،
ہے نا، ہا میم نون، تو یہ سب جو ہے مقطعات اسے کہتے ہیں، مقطعات، قطع قطع ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھا جاتا ہے، ہاں یعنی ہم نہ پڑھیے گا، ہا میم کی تلاوت کرنا، تلاوت جب کریں گے نا تو ہا میم کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے، تو اسی لیے جو ہے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا روایتیں ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ ہاں میم سے مراد کیا ہے، ہا سے جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، عربی میں ہا کہتے ہیں، اردو میں ہے کہتے ہیں، تو یہ ہے اگر اردو کا کہا جائے تو اس سے مراد جو ہے یہاں پر حمید لیا گیا ہے، حمید یعنی جو قابل حمد ہے، میم مجید ہے نا، مجید یعنی جس کی جو ہے تعریف کی جاتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہے سے مراد یعنی ہا سے مراد جو ہے حمید بھی ہے، حلیم بھی ہے اور حنان بھی ہے۔ بھائی حلیم معنی کیا ہوتا ہے؟ حلم، جو یعنی غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، حلیم حلم۔ اللہ جو ہے رحیم ہے، حلیم ہے۔ اسی طرح حنان ہے، حنان کہتے ہیں شفقت و مہربانی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اللہ جو ہے مہربان ہے بہت بڑا۔ اور میم سے مراد جو ہے ملک، دیکھیں آپ دیکھیں سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو مالک میم سے مراد جو ہے مالک لیا ہے، اور ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، تو میم سے مراد جو ہے بعض نے ملک کہا ہے، بعض نے جو ہے کہتے ہیں مالک کہا ہے، مطلب وہی بعض نے کہا ہے مالک ہے اور پھر مجید بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ ہے یعنی ہا سے مراد حاکمیت ہے اور میم سے مراد جو ہے مالکیت ہے۔ بہرحال جو بھی مراد لیا جائے تو ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں تو آپس میں اتصال ہے، آپس میں ایک ہونا ہے۔ بداہت بات ہے کہ ہے سے مراد جو ہے، ہا سے مراد جو ہے حمید لیجئے، حلیم لیجئے، حنان لیجئے، حاکمیت لیجئے، سب ایک ہی تقریباً ہے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کے حکم جو ہے ہر جگہ برقرار ہے۔ ابن عباس کی طرف سے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہاں میم جو ہے اسم اعظم پروردگار ہے، پروردگار کی طرف سے اسم اعظم ہے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بہت سے رموز جو ہے کہتے کہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بیان کرنے کے بعد ہاں میم کے بعد فوراً جو ہے قرآن میں یعنی اسی آیت اسی سورہ میں مومن میں قرآن کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ کیا کہا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی یہ کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ کون سا پروردگار؟ وہ پروردگار جو عزیز ہے یعنی قادر ہے، علیم یعنی دانا ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے ہوئی یہ کتاب۔ یہ کتاب ہے جو خداوند قادر اور دانا کی طرف سے جو ہے یہ نازل ہوئی کتاب، یعنی یہ کتاب ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے، بھائی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو ہے فوراً بتایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ایسی کتاب ہے جو صرف قادر مطلق جو ہے اس کو نازل کر سکتا ہے، جو بہرحال جو ہے علم والا ہے، جاننے والا ہے، وہی نازل کر سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ تم جو ہے اگر قرآن کے مقابلے میں جو ہے قرآن لاؤ، جو کہ نہیں لا سکتے، سورہ لے کر آؤ نہیں لا سکتے، آیت لے کر آؤ نہیں لا سکتے، یعنی تحدی چیلنج کیا ہے۔ 1444 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے کوئی قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ لا سکا، آیت کے مقابلے میں کوئی آیت نہ لا سکا۔ یہ چیلنج ہے پروردگار کا، اور اسی لیے پروردگار نے کہا کہ ہم ہی ہیں جو قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، کتاب کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کہ حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو ظاہر قادر مطلق ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں رکتی۔ آگے انشاءاللہ جو ہے آیتوں میں تذکرہ یہ کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو علیم ہے، یہ وہی بھیج سکتا ہے، آیتوں کو نازل کر سکتا ہے جو علیم ہے۔
یعنی آپ سمجھ لیں کہ کسی لفظ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے آپ، ہر ایک کو جس جہاں پہ پروردگار نے رکھ دیا ہے وہیں پر جو ہے کہتے کہ معنی اس کا برقرار ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن کی تفسیر ضروری ہے۔ اب اسی لیے جو ہے اس سورہ کی اس سال جو ہے ہم نے شروعات کی ہے کہ تفسیر کیا جائے، تو آج آپ کے سامنے ہم نے 2 آیتیں بیان کی ہے۔ قرآن جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایسا پروردگار جو قادر ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے، کسی اور کے بس کے بات نہیں ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس دنیا سے جب اٹھا تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔